بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز 502۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور صحت مند رکھے، آمین۔ تو آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کہانی آپ کو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیا کریں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ یہ کہانی کراچی کے ایک پرانے علاقے لیاری کی ہے، جہاں زندگی شور و ہنگامے سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن اس علاقے کی ایک گلی میں ایسا مکان موجود تھا جس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ اسے مکان نمبر 13 کہا جاتا تھا۔ یہ مکان سالوں سے خالی پڑا تھا۔ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ اس میں عجیب آوازیں آتی ہیں، جیسے کسی کے قدموں کی چاپ، چیخیں اور کبھی کبھی بچوں کے رونے کی آواز۔ کسی نے اسے خریدنے یا وہاں رہنے کی ہمت نہیں کی، لیکن اصل خوفناک حقیقت کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک متوسط طبقے کا خاندان وہاں رہنے کے لیے آ گیا۔ یہ خاندان لاہور سے آیا تھا۔ کامران، جو ایک اسکول ٹیچر تھا، اپنی بیوی سمیرہ اور 2 بچوں کے ساتھ اس مکان میں منتقل ہوا۔ ان کے لیے یہ جگہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ مکان کافی پرانا اور خستہ تھا، لیکن کرائے میں سستا تھا اور کامران کے محدود وسائل کے لیے یہ موزوں تھا۔ پہلے دن سب کچھ نارمل لگا۔ بچوں نے نئے کمروں میں کھیلنا شروع کر دیا اور سمیرہ گھر کی صفائی میں مصروف ہو گئی۔ لیکن رات کے وقت جب سب سو رہے تھے، ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ سمیرہ نے رات کے وقت محسوس کیا کہ کوئی اس کے کمرے کے باہر چل رہا ہے۔ وہ اٹھی اور دروازہ کھولا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ شاید اس کا وہم ہوگا اور واپس سو گئی۔ جب کامران کا خاندان مکان نمبر 13 میں منتقل ہوا تو ابتدا میں سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، لیکن چند دنوں بعد ایسے واقعات پیش آنے لگے جن کی کوئی وضاحت ممکن نہیں تھی۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوا، لیکن جلد ہی ان کا خوفناک رخ اختیار کر گیا۔ ایک دن کامران کے بیٹے ارہم نے شکایت کی کہ اس کے کھلونے رات کے وقت خود بخود حرکت کرتے ہیں۔ سمیرہ نے اسے بچکانہ خیالات سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اگلی رات اس نے خود دیکھا کہ ایک کھلونا گاڑی آہستہ آہستہ فرش پر چل رہی تھی، حالانکہ کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ سمیرہ نے گھبرا کر کامران کو بتایا، لیکن وہ اسے بھی وہم سمجھ کر ٹال گیا۔ یہ پرانا مکان ہے، شاید ہوا سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، کامران نے کہا۔ لیکن یہ صرف آغاز تھا۔ ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے، سمیرہ کو اچانک محسوس ہوا کہ کوئی اس کے کمرے کے باہر آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ قدموں کی آوازیں قریب آتی جا رہی تھی۔ کامران، جاگ جاؤ، کوئی باہر ہے، سمیرہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کامران نے مشعل اٹھائی اور دروازہ کھولا، لیکن باہر صرف خاموشی اور اندھیرا تھا۔ قدموں کی آواز اچانک بند ہو گئی تھی اور پورا ماحول بوجھل محسوس ہونے لگا۔ کامران نے تسلی دی، لیکن وہ خود بھی بے چین تھا۔ چند دن بعد کامران رات دیر تک پڑھائی کے لیے جاگ رہا تھا۔ اچانک اس نے دروازے کی جھڑی سے دیکھا کہ ایک سایہ گزرگاہ میں آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ اس کے قدم زمین کو چھو نہیں رہے تھے اور وہ دھندلا سا دکھائی دے رہا ہے۔ کامران نے مشعل اٹھا کر باہر دیکھا، لیکن گزرگاہ میں کوئی نہ تھا۔
اس نے وہ رات جاگتے ہوئے گزاری، لیکن اس واقعے کا ذکر سمیرہ سے نہ کیا تاکہ وہ مزید خوفزدہ نہ ہو۔ ایک دن سمیرہ کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ شاید میرا وہم ہے، اس نے خود کو سمجھایا، لیکن جیسے ہی اس نے برتن اٹھایا کچن کی تمام چیزیں ایک زوردار آواز کے ساتھ نیچے گر گئی۔ پلیٹیں، چمچ اور گلاس فرش پر بکھر گئے۔ سمیرہ چیخ کر باہر بھاگی اور کامران کو بلایا۔ کامران نے جب کچن میں جا کر دیکھا تو چیزیں عجیب طریقے سے زمین پر پڑی تھیں، جیسے کسی نے جان بوجھ کر انہیں پھینکا ہو۔ یہ کوئی عام بات نہیں کامران، یہ جگہ ٹھیک نہیں۔ سمیرہ نے گھبرا کر کہا۔ ارم کی بڑی بہن انایا اکثر رات کے وقت اپنے کمرے کے آئینے میں دیکھتی تھی۔ ایک رات اس نے محسوس کیا کہ آئینے میں اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب اس نے دوبارہ آئینے کی طرف دیکھا تو وہی سایہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ انایا خوف کے مارے چیخنے لگی اور سب لوگ اس کے کمرے میں دوڑتے ہوئے آئے۔ کیا ہوا انایا؟ کامران نے پوچھا۔ آئینے میں کوئی تھا، میں نے اسے دیکھا۔ کامران نے آئینے کو غور سے دیکھا لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ انایا کا وہم تھا، لیکن انایا کی آنکھوں میں خوف اتنا واضح تھا کہ سمیرہ کو یقین ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ ایک رات تقریباً 3 بجے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ کامران نے اٹھ کر دروازہ کھولا لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ واپس پلٹا دستک دوبارہ ہونے لگی۔ اس بار آواز اور زیادہ تیز تھی، جیسے کوئی دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کامران نے قرآن پاک سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور چند لمحوں کے بعد دستک بند ہو گئی، لیکن گھر کی فضا میں خوف کی گونج باقی رہی۔ کامران کا خاندان مکان نمبر 13 میں آیا۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور اس دوران عجیب و غریب واقعات کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ کامران نے ان سب باتوں کو اتفاق یا ذہنی دباؤ کا نتیجہ سمجھنے کی کوشش کی، لیکن سمیرہ کے چہرے پر بڑھتی ہوئی پریشانی اور بچوں کے خوف نے اسے فکر مند کر دیا۔ ایک دن کامران دوپہر کے وقت اپنے دروازے کے قریب بیٹھا تھا کہ ایک بوڑھے شخص بابا رشید نے اسے سلام کیا۔ بابا رشید گاؤں کے پرانے رہائشی تھے اور وہ اکثر گلی میں ٹہلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ کامران نے انہیں سلام کا جواب دیا اور رشید نے کچھ دیر باتوں کے بعد کہا، بیٹا تم نئے ہو اور اس مکان میں رہنے کا فیصلہ شاید تمہیں مہنگا پڑے گا۔ کامران جھکا اور پوچھا، بابا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا اس مکان کے بارے میں کوئی خاص بات ہے؟ بابا رشید نے گہری سانس لی اور چاروں طرف نظر ڈالی، جیسے یہ یقین کر رہے ہو کہ کوئی سن نہیں رہا۔ پھر انہوں نے کامران کو قریب بٹھایا اور ایک خوفناک کہانی سنانا شروع کی۔ بابا رشید نے بتایا کہ یہ مکان کئی دہائیوں سے ویران پڑا ہے۔ پہلے یہاں ایک مالدار جوڑا رہتا تھا۔ شوہر کا نام ندیم۔ ندیم ایک نہایت سخت مزاج اور گوسیلا انسان کے طور پر جانا جاتا تھا، جبکہ اس کی بیوی فریہ نہایت شفیق
اور خوبصورت عورت تھی، لیکن ان کے رشتے میں محبت کے بجائے خوف اور نفرت تھی۔ ندیم اپنی بیوی پر شک کرتا تھا اور اسے اکثر مارا پیٹا کرتا تھا۔ بابا رشید نے ایک لمحے کے لیے رک کر کامران کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، تم نے کبھی رات کے وقت ایک عورت کے رونے کی آواز سنی ہے؟ کامران نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، جی کئی بار، لیکن ہم سوچتے تھے کہ شاید یہ ہمارا وہم ہو۔ بابا رشید نے سر ہلایا اور کہا، یہ وہم نہیں ہے، یہ فریا کی روح ہے جو آج بھی اس گھر میں قید ہے۔ ندیم نے ایک رات غصے میں آ کر اسے قتل کر دیا تھا۔ بابا رشید نے مزید بتایا کہ اس مکان میں ایک خفیہ کمرہ ہے جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ندیم نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش اسی کمرے میں چھپا دی تھی، لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی۔ ندیم کی خود غرضی اور ظلم کی انتہا اس وقت ہوئی جب اس نے اپنے چھوٹے بچے جو محض 4 سال کا تھا اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ کہتا تھا کہ بچہ اس کا نہیں بلکہ اس کی بیوی کے کسی اور مرد کے ساتھ تعلق کا نتیجہ ہے۔ بابا رشید نے کہا، ندیم نے اپنی زندگی کے آخری دن تک کسی کو اس جرم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن وہ اپنی بیوی اور بچے کی روح سے بچ نہ سکا۔ لوگوں نے کہا کہ اس نے خودکشی کی، لیکن اصل میں وہ ان روح کا شکار ہے۔ بابا رشید نے مزید بتایا کہ اس مکان میں جو بھی رہنے آیا وہ یا تو پاگل ہو گیا یا پر اسرار حالات میں لاپتہ ہو گئے۔ کچھ سال پہلے ایک خاندان نے یہ مکان کرائے پر لیا تھا۔ پہلے چند دن تو سب ٹھیک تھا، لیکن پھر ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ ایک رات اس خاندان کے سربراہ کو رات کے وقت کمرے میں ایک عورت کی پرچھائی نظر آئی جو خالی آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ وہ اتنا خوفزدہ ہوا کہ اگلی صبح فوراً گاؤں چھوڑ گئے۔ رشید نے کہا، جو بھی یہاں رہتا ہے اسے فریا اور اس کے بچوں کی روح بے چین کرتی۔ وہ انصاف چاہتی، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ کامران یہ سب سن کر شدید پریشان ہو گئے۔ اس نے بابا رشید سے پوچھا، کیا کوئی ایسی چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں؟ کیا ان روحوں کو سکون پہنچانے کا کوئی راستہ ہے؟ بابا رشید نے کہا، بیٹا، اگر تم ہمت رکھتے ہو تو اس مکان کے خفیہ کمرے کو تلاش کرو۔ وہاں تمہیں ان مظلوموں کے نشان ملیں گے، لیکن یاد رکھو یہ کام بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ کامران نے رشید کی بات کو سنجیدگی سے لیا، لیکن اس کے دل میں خوف اور ہچکچاہٹ دونوں موجود تھے۔ رشید نے اسے تنبیہ کی، اگر تم نے یہ راستہ چنا تو تمہیں بہت مضبوط رہنا ہوگا، کیونکہ وہ روحیں تمہاری ہمت کو آزما سکتی ہیں۔ بابا رشید کے جانے کے بعد کامران نے یہ بات اپنی بیوی سمیرہ کو بتائی۔ سمیرہ خوفزدہ ہو گئی اور مکان چھوڑنے کا اصرار کرنے لگی، لیکن کامران نے کہا، ہم یہ مکان چھوڑنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن اگر ان مظلوم روحوں کی مدد سے ہم اپنی حفاظت کر سکیں گے تو ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ یہ فیصلہ کامران کے خاندان کو ایسے سفر پر لے گیا جو خوف سے بھرپور تھا۔ وہ خفیہ کمرے کو تلاش کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن کیا وہ ان روحوں کی سچائی کا سامنا کر پائے گا یا یہ مکان ان کی ہمت کا آخری امتحان بن جائے گا؟ کامران نے اپنی بیوی سمیرہ کو تسلی دی اور اسے یقین دلایا کہ وہ یہ معاملہ حل کر کے ان مظلوم روحوں کو سکون پہنچائے گا۔
اگلی رات جب بچے سو رہے تھے، کامران نے اپنے ساتھ ایک ٹارچ کمرے کی تلاش شروع کی۔ مکان کے ہر کونے کو کنگالنے کے بعد اس کی نظر بیٹھک کی دیوار پر پڑی، جو باقی دیواروں کے مقابلے میں مختلف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دیواروں پر دستک دیتا گیا اور ایک جگہ پر دستک دینے سے کھوکھلی آواز آئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا اسے شک تھا۔ کامران نے راڈ کی مدد سے دیوار کے اس حصے کو کھودنا شروع کیا۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد اسے ایک لکڑی کا دروازہ ملا جو پرانے تالے سے بند تھا۔ تالا زنگ آلود تھا اور برسوں سے کھولا نہیں گیا تھا۔ کامران نے زبردستی تالے کو توڑا اور دروازہ کھولا۔ اندر ایک خستہ حال کمرہ تھا جو مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے کی فضا گھٹن زدہ تھی اور ایک عجیب سی بو پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ کامران نے ٹارچ روشن کی اور کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ کمرے کی دیواروں پر عجیب و غریب نشان تھے، جیسے کسی نے ناخنوں سے انہیں کھرچ کر بنائے۔ کمرے کے ایک کونے میں پرانی چٹائی پڑی ہوئی تھی جس پر خون کے دھبے واضح تھے۔ اسی دوران کامران کو ایک چھوٹا سا صندوق نظر آیا جو دھول سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے صندوق کھولا اور اندر موجود چیزوں نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ صندوق میں ایک عورت کا زیور، ایک بچے کا کھلونا اور ایک خون سے لکھی ہوئی ڈائری تھی۔ ڈائری میں لکھا تھا، یہ میرا آخری دن ہے۔ میں نے اپنے بچے کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن میں ناکام رہی۔ ندیم ہمیں قتل کر دے گا۔ اگر کوئی یہ پڑھ رہا ہے تو ہمیں انصاف دلائے۔ جیسے ہی کامران نے ڈائری بند کی، کمرے میں ایک سرد ہوا چلنے لگی۔ اس ہوا کے ساتھ ایک عورت کی دھیمی آواز گونجنے لگی، میری مدد کرو، ہمیں انصاف دلاؤ۔ کامران نے قرآن پاک نکالا اور آیت پڑھنا شروع کی۔ آواز آہستہ آہستہ تیز ہوتی گئی اور کمرے میں ایک دھند سی جمع ہونے لگی۔ دھند کے درمیان کامران نے ایک عورت کی دھندلی شکل دیکھی جو ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی۔ مجھے سکون چاہیے، میرے بیٹے کو سکون چاہیے، وہ عورت کہہ رہی تھی۔ اسی دوران سمیرہ جو کمرے کے باہر انتظار کر رہی تھی، اس نے بھی عجیب و غریب آوازیں سننا شروع کی۔ اس نے ہمت کر کے کامران کو دیکھنے کے لیے کمرے کے اندر قدم رکھا۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، کمرے میں موجود دھند نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سمیرہ نے کامران کے قریب آ کر قرآن کی آیات بلند آواز میں پڑھنی شروع کی۔ آیت کی گونج نے کمرے کی فضا کو بدلنا شروع کر دیا۔ دھند آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی اور اس کے ساتھ وہ دھندلی شکل بھی ختم ہو گئی۔ اگلے دن کامران اور سمیرہ بابا رشید کے پاس گئے اور انہیں تمام واقعات کے بارے میں بتایا۔ بابا رشید نے کہا، بیٹا، تم نے جو دیکھا اور کیا وہ صحیح تھا، لیکن ان روحوں کو مکمل سکون تب ملے گا جب ان کے قاتل کا گناہ دنیا کے سامنے آئے گا۔ کامران نے فیصلہ کیا پولیس کو اطلاع دے گا اور مکان میں ملنے والے ثبوت، خاص طور پر وہ ڈائری، ان کے حوالے کرے گا۔ پولیس نے کامران کی بات سننے کے بعد مکان کی مکمل تفتیش کی۔ خفیہ کمرے سے مزید شواہد بھی ملے جو ندیم کے گناہوں کی تصدیق کرتے تھے۔ جلد ہی یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی اور مکان نمبر 13 کی کہانی سب کے سامنے آ گئی۔ ندیم کے جرائم کے بارے میں جاننے کے بعد لوگ اس مکان کے قریب جانے سے بھی ڈرنے لگے۔
लेकिन कुछ मजहबी रहनुमाओं ने वहाँ दुआएं की और कुरान खुबानी करवाई। चंद दिन बाद कामरान ने ख्वाब में वही औरत देखी जो मुस्कुरा रही थी। इसने कहा, शुक्रिया, तुमने हमें सुकून दिलाया, अब हम आज़ाद हैं। ये ख्वाब देखने के बाद कामरान और इसका खानदान इस मकान को छोड़कर एक नए इलाके में मुंतकिल हो गए। लेकिन वो कभी इस मकान के खौफनाक राज और इन मजलूम रूहों को भी नहीं भूल पाए। मकान नंबर 13 आज भी खाली पड़ा है। लोग कहते हैं कि वहाँ रात के वक्त अजीब सी गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई दुआ मांग रहा हो। कुछ कहते हैं कि इन रूहों की आखिरी सदाएं हैं जो इंसाफ मिलने के बाद भी इस जगह को छोड़ नहीं सकते। मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।